وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ محفل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک اچھے وصف کا ذکر کیا۔ وصف اچھا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبر میں ہوتا ہے۔ یہ نکتہ ہمیشہ ذہن نشین رکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر خوبی عطا فرمائی، اور جو نبی کی ذات میں وصف نہیں ہے وہ وصف اچھا شمار نہیں ہو سکتا۔ ز کمال تو چے گویم کہ بتو کمال نازت، میں آپ کے کمال کا کیا ذکر کروں کہ کمال آپ کی ذات پر ناز کرتا ہے۔ حضور کی ذات میں بہت زیادہ تواضع، عاجزی، انکساری، خاکساری، فروتنی تھی۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں کہ تواضع سے گردن فرازہ نکوس، گداگر تواضع کند ہوئے اوس۔ ایک بھیک مانگنے والا اگر عاجزی کی بات کرے، یہ عاجزی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کی فطرت ہے، اس کے بغیر اسے خیرات نہیں مل سکتی۔ عاجزی تو اس کی ہے جو ہو بڑا اور نیچے ہو، یہ عاجزی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مزدور تو ٹوکری روز اٹھاتا ہے، ساری زندگی اٹھاتا ہے، یہ عاجزی نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ مزہ تب ہے کہ دونوں جہانوں کا بادشاہ ہو، لامکان کی سیر کرنے والا ہو، نبیوں کا سردار ہو، حسن میں، جمال میں، کمال میں، جود و نوال میں، علم میں، عمل میں، ہر بات میں اعلیٰ مقام پر ہو، اور پھر مسجد نبوی کے پتھر اٹھا کر لا رہا ہے، یہ کمال۔ نماز کی حالت میں یوں ہاتھ اٹھائے، جنت کے خوشے لٹک کر قریب آ جائیں، نبی پکڑنا چاہے پھر چھوڑ دے، یہ نبی، اور پھر شیخ مبارک پر دو دو پتھر باندھے ہو، یہ کمال ہے۔ زمانے کو کھلا رہا ہے، خود بھوکا سو رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نبی کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی شان سے رب کی شان نظر آئے۔ اس نبی کو یہ شانیں کون دینے والا ہے؟ کہو اللہ۔
سبحان اللہ۔ ہم اس آسمان کو دیکھتے ہیں کہ بغیر ستون کے قائم ہے، سبحان اللہ۔ پانی پر زمین قائم ہے، زمین پر پہاڑوں کے میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ حرکت نہ کرے، اور اس زمین کے اندر بڑے بڑے خزانے رکھ دی ہیں بندوں کے لیے جو اپنے اپنے وقت پر ان سے پردے اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قطرے سے انسان کامل بنانے والا ہے، سبحان اللہ۔ چاند سورج کو نور دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ ستاروں کو روشنی دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں ایمان دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سارے نشانات میرے رب کی وحدت، اس کی شان پر دلالت کرتے ہیں، اور میرے رب کی سب سے بڑی شان محمد الرسول اللہ کی ذات۔ فرمایا هو الذی، کون ہے اللہ؟ کسی نے دیکھا نہیں؟ هو الذی، وہ ہے اللہ، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ تو تواضع بہت اچھا وصف ہے، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو جھکانا اللہ کے حضور، چھوٹا سمجھنا اپنے من میں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، میں بڑا نہیں، میں چھوٹا ہوں، بڑا تو اللہ ہے نا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہاں، جس سے اللہ کوئی عزت دے، کوئی شان دے، کوئی منصب دے، کوئی کمال دے، کوئی وصف دے، وہ بھی اپنے مقام کے لحاظ سے، لیکن سب سے بڑا تو اللہ ہے نا۔ اس کی کبریائی کا ایمان ہے، یہی اعتقاد ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، اللہ کے لیے فرمایا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری۔ اہل عرب دو چادریں استعمال کرتے تھے، یہی لباس تھا، اسے حلہ کہتے ہیں۔ ایک تہبین کے طور پر باندھ لیا، ایک چادر کو اوپر اوڑھ لیا، جیسے احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں، یہی لباس تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ چادر میری کیا ہے؟ کبریائی، میں سب سے بڑا ہوں، یہ میری چادر ہے۔ والعظمت ازاری، اور تہبند میری عظمت ہے۔ اور جو ان چادروں میں سے کوئی چادر مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، میں اسے دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ یعنی اللہ کی عظمت اور کبریائی میں کوئی شخص شریک نہیں ہو سکتا، اور جو بڑا بننے کا کوشش کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اسے جہنم کی سزا دوں گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، رسول پاک فرماتے ہیں وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ جھاڑو، لا الہ الا اللہ کا جھاڑو دے کر دل کو صاف کرنا اور گندی وصفیں نکال کر باہر پھینکنا، تب دل صاف اور پاک ہوگا، اور تب اللہ کے دوستوں کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہوگا۔ میری تقریر میں بالکل نعرے نہ لگایا کریں، اس لیے کہ میرے حضور پیر و مرشد منع فرمایا کرتے تھے کہ میری تقریر میں نعرے نہ لگایا کریں، اس لیے میں منع کر رہا ہوں۔ آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق شوق کو سلامت رکھے۔ جس ہانڈی پر ڈھکنا رہے نا، وہ ہانڈی بڑی مزیدار بنتی ہے، ڈھکنا اڑ جائے بخارات سارے نکل جاتے ہیں۔ ان کو سینے میں رکھو جذبات کو، ہاں کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس اندر کیا ہے، یہ جذبات اندر رہیں، اندر ہی پکتے رہیں، بڑا کام کی بات ہے۔ ہاں کبھی ذوق مجبور کرے تو پھر آنکھوں کو اجازت دے دو، دو چار آنسو گرا لے، تجھے اجازت ہے، یہ ہے کمال ہے، سمجھے؟ حضور نے فرمایا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تکبر کیا ہے؟ میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، میں پارسا ہوں۔ یاد ہوگا میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آپ کے قول سنایا تھا، آپ سے کسی نے پوچھا یا ابو بکر صدیق کے گھر میں 5-7 سال گزارے، پھر حضور کے گھر میں آ گئے، کس جامعہ سے علم حاصل کیا، کون سا مدرسہ تھا عرب میں، کون سی یونیورسٹی تھی، یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟
عائشہ صدیقہ سے بڑے بڑے علم والے بڑے بڑے صحابہ آ کر پوچھا کرتے تھے دین کے متعلق۔ ایک بات سنو، پوچھا گیا عائشہ صدیقہ سے کہ انسان نیک کب بنتا ہے؟ کوئی ہم سے پوچھے، ہم کتابوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائیں گے، ہمیں سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ ہم ہی کہیں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، وہ کہے گا منافق بھی نمازیں پڑھتے تھے، جہاد بھی کیا کرتے تھے، وہ نیک تھے؟ نہیں، وہ نیک نہیں تھی۔ پھر عائشہ صدیقہ جواب دیتی ہیں، یہ کہاں سے علم حاصل ہوا؟ مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم کا فیض ہے، حضور کی صحبت میں رہنے کی برکت ہے کہ آج عائشہ صدیقہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، آج حدیث پاک بیان کر رہی ہیں۔ نسب کے بارے میں پوچھو، عائشہ صدیقہ ہر ایک کا نسب جانتی ہیں۔ کوئی شعر سننا چاہو، عائشہ صدیقہ خود بھی شعر کہتی ہیں، کسی کا سننا چاہو وہ بھی بیان کریں۔ یہ علم ضروری نہیں کہ مدرسوں میں جائے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، اور نبی کی نگاہ تو وہ ہے کہ ایک ذرے کو بھی رشک آفتاب بنا دیتی ہے۔ پوچھا جی آدمی نیک کب بنتا ہے؟ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی جب اپنے آپ کو بد سمجھنے لگ جائے۔ ہم تو نہیں بات سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے داڑھیاں رکھی ہیں، ٹوپی بھی سر پر ہے، نماز بھی، قرآن پاک بھی تلاوت کر، ہم کب بد ہو گئے؟ آپ فرماتی ہیں نیک کب بنتا ہے؟ جب اپنے دل میں یہ تواضع کمال درجے کی پیدا کر لے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ نیک کب بنتا ہے؟ فرمایا جب اپنے آپ کو بد سمجھنے لگ جائے، میں کچھ نہیں۔ سب سے پہلا دنیا میں گناہ کیا ہوا؟ تکبر۔ یہ پہلا گناہ ہے اس دنیا میں۔ کس نے کیا؟ ابلیس نے، جسے شیطان کہتے ہو، اس نے گناہ کیا۔ کب کیا؟ جب رب نے فرشتوں سے فرمایا میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، میں نے خلیفہ بنایا ہے، سارے جمع ہو جاؤ، صف بستہ ہو جاؤ، میں نے اسے عزت کے منبر پر بٹھایا ہے، میں نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سے پہنایا ہے، خلافت کا سہرا میں نے اس کو باندھا ہے، یہ اس کے اندر میں نے اپنا خاص روح نور پھونکا ہے، لہٰذا اب یہ میرا خلیفہ ہے۔ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کا معنی نائب ہے، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، یہ میرا نائب ہوگا۔ سب سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلا سجدہ کرنے والا جبریل امین تھا، فوراً پیشانی زمین پر رکھ دی۔ اس لیے تمام ملائکہ میں سے اعلیٰ منصب رب نے اس کو دیا ہے کہ میرے نبیوں کے پاس جانے کی ڈیوٹی تیری ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے۔ سجدہ تو سب نے کیا، سب مقرب ہیں، میری نافرمانی نہیں کرتے، لیکن تو نے بڑا کام کیا ہے، پہلے سجدہ کیا۔ شیطان کھڑا رہا، اس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا۔ یہ ہے تکبر۔ کیوں نہیں کرتا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ دیکھنا، زبان سے کہے یا دل میں یہ خیال رکھے کہ میں بہتر ہوں، یہ تکبر ہے۔ عاجزی والا کہے گا میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، سارے ہی مجھ سے اچھے ہیں۔ یہ صرف زبان سے بات نہ کرے، اس کی کیفیت ہو، اس کے دل کی یہ بات ہو، من میں سے یہ بات اٹھے۔ شیطان کھڑا ہو گیا، ہاں کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میں اچھا ہوں۔ کیا چاہیے؟ خلقتنی من نار وخلقت من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، شعلے مارتی اوپر جاتی ہے، کرہ نار بھی اوپر ہے، خاک کا کرہ نیچے ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ میں کبھی آپ نے دیکھا ہے پھول؟ آگ میں کبھی کسی کھیت کو لہلاتے دیکھا ہے؟ آگ تو جہاں جاتی ہے ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ پھول، یہ پودے، یہ پھلدار درخت، یہ سبزے، یہ خاک سے تو اٹھتے ہیں۔ آگ کیا فیض دے رہی ہے؟ خاک فیض دیتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے اس خاک کو پسند فرمایا، اور آج دن تک میرا پیغمبر خاک میں تشریف فرما ہے، اور اس خاک کو گل و گلزار بنا رہا ہے۔ میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقت من طین۔ رب تعالیٰ کو غصہ آ گیا
اس کی غضب کی آگ بھڑک اٹھی، فرمایا میں تیری عبادت کو نہیں سمجھتا، میں تیرے سجدے کو نہیں پسند کرتا، میں تیری کسی بات کو پسند نہیں کرتا، میرے خلیفے کے سامنے تو نے پیشانی نہیں رکھی، یعنی تو نے میرے خلیفے کی تعظیم نہیں کی۔ اچھا دوستو، مجھے یہ بتاؤ کہ شیطان کا یہ عمل غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ اللہ کو تو سجدہ آج بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اور شاید کرتا بھی ہوگا۔ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کرتا، اس کی توحید کا قائل ہے، کہتا ہے تو ایک ہی ہے۔ بلکہ شیطان کا یہ عمل تو بڑا زبردست ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے سامنے جھکوں گا، تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہی توحید ہے نا، اللہ کے سامنے جھکوں گا، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ رب کہتا ہے سارے فرشتوں یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا غیر ہے، اس کے سامنے جھکو تب میں راضی ہوتا ہوں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آج رب کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے سجدہ کرو، نہیں، مجھے نہ کرو، میرے غیر کو سجدہ کرو۔ معنی یہ ہے کہ جس سے میں کہوں اس کے سامنے جھک جاؤ۔ میرا نبی مدینہ طیبہ آیا، صحابہ مدینہ طیبہ آ گئے ہجرت کر کے، اور قبلہ کون سا بنا لیا؟ بیت المقدس کو، بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا۔ اللہ کا نبی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کعبہ بنے، ابراہیم کی تعمیر بنے، وہ جو مکہ مکرمہ میں تیرا گھر ہے وہ قبلہ بنے۔ 16 ماہ تک اس کعبے کو سجدہ کسی نے نہیں کیا، بیت المقدس کو ہی سجدہ کرتے رہے۔ 16 ماہ کے بعد رب نے فرمایا، یوں میرے نبی نے دیکھا نا کہ پیغام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میرے رب نے کیا فرمایا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں تیرا یہ چہرہ اٹھتا ہوا، تیرا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں۔ صدیق نے دیکھا ہے، علی نے دیکھا ہے، بلال نے دیکھا ہے۔ پیارے یہ چہرہ میں نہیں بنایا، میں تیرا چہرہ بار بار دیکھ رہا ہوں، اور تو چاہتا ہے قبلہ بدل جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں وہ قبلہ بناتا ہوں جسے تو پسند کرتا ہے۔ ایمان والوں، قبلہ ہمارا کعبہ نہیں ہے، قبلہ رضائے مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی نے جس کو پسند کر لیا وہ قبلہ ہے پوری امت کا۔ اس لیے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ، سب میری رضا چاہتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کو راضی کرتا ہوں۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا، اور جو تیرا یار ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ توحید تو یہ تھی جو ابلیس نے کی، میں تیرے غیر کو سجدہ نہیں کرتا۔ رب کہتا ہے کبھی مجھے سجدہ کرنا پڑتا ہے، کبھی میرے نبی کی تعظیم کرنا پڑتی ہے۔ اپنے اپنے مقام پر دونوں کام ٹھیک ہیں، ہاں وہ کام نہ کرو جس سے میں منع کرتا ہوں۔ جو میں کہہ دوں وہ تجھے کرنا ہوگا۔ شیطان نے نہیں نس گیا۔ رب کیا فرماتا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا سجدے کرنے سے، اور واستکبر، اس نے تکبر کیا، میں بہتر ہوں، اس سے میں بہتر ہوں۔ شیطان نے ظاہر لباس دیکھا ہے کہ یہ لباس جو ہے نا وجود، یہ مٹی سے بنا ہے، خاک سے بنا ہے۔ اس نے اندر جان کر، آدم کے اندر جان کر نہیں دیکھا کہ اندر کیا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آج بھی جو نبی کی بشریت کی بات کرتے ہیں صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر جسم جو ہے وہ خاک سے ہے، لیکن نبی کے اندر نور نبوت ہے، وہ نبوت سب سے اعلیٰ ترین چیز۔ ہم جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہتے محمد ابن عبداللہ ہے، محمد بشر ہے، محمد خاکی ہے، یعنی کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ نبوت و رسالت جو ان کا وصف ہے، یہ ان کو عظمت دے رہا ہے، یہ ان کو عظمت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ یہاں ضمناً عرض کرتا چلوں، سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، اس کی دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، وہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے نا، پیشانی اور ناک کا زمین پر رکھ دینا یہ سجدہ ہے نا، یہ سجدہ نہیں ہے۔ چوم لینا
سجدہ نہیں ہے۔ اس میں فرق کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو چومتے ہیں، بچے کو سینے سے لگا کر چومتے ہیں، بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، یہ سجدہ نہیں ہے۔ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا زمین پر رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اور سجدے کے وقت صرف جا کر زمین چوم لیں تو سجدہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی؟ تو سجدہ الگ ہے، بوسہ الگ ہے۔ قرآن پاک کو بوسہ دیا، سجدہ نہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیا، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ وہاں تو سب سے زیادہ رش وہاں ہوتا ہے، کعبہ شریف کے دوسرے حصے خالی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ رش حجر اسود پر ہوتا ہے۔ حجر کا معنی پتھر، اسود کا معنی سیاہ۔ اس پتھر کو چومنے کے لیے حاجی ترستے ہیں۔ یہ بوسہ ہے نا، سجدہ نہیں ہے۔ تو سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت کی نیت سے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، ایک سجدہ تعظیم کے لیے کہ میں اس کی تعظیم کرتا ہوں۔ سجدہ جو تعظیم کا ہے وہ شرک نہیں ہے، حرام ہے۔ اس امت میں، پہلی امتوں میں جائز تھا۔ تعظیم کے لیے سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اس سجدہ کرنے والوں کو ہم مشرک نہیں کہیں گے، کہیں گے تو ناجائز کام کر رہا ہے۔ اور جو سجدہ ہے عبادت کی نیت سے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اگر کسی اور کے لیے کرے گا تو مشرک بے ایمان ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کرے کبھی اس کا شرک معاف رب نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ کرتا ہے ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے، نہ فرمائے، وہ مالک ہے۔ یہ سمجھ لیں۔ اب کسی قبر پر کوئی جا کر سجدہ کرتا ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن جاہل لوگ، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اسے پسند نہیں کرتا۔ میں خود درباروں پر جاتا ہوں، مزارات پر جاتا ہوں، دیکھا ہے بعض لوگوں کو وہ پیشانی رکھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر اس کی نیت تعظیم کی ہے کہ میں اس ولی اللہ کی تعظیم کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اور اگر اس نیت سے سجدہ کر رہا ہے کہ یہ عبادت کے قابل ہے تو ہو ہی مشرک گیا، ختم ہو گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والدین سے ملاقات ہوئی، بھائی آ گئے مصر میں، جی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سجدہ کیا ہے، سجدہ۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے تعظیم کے لیے۔ وہ سجدہ جائز تھا، اس لیے کہ پہلی شریعتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ جائز تھا، آج جائز نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو سمجھ لو نا کہ پہلی امتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا، رب کی طرف سے کوئی ممانعت، پابندی نہیں۔ یہ کب لگی؟ جب میرے نبی کو ایک اونٹ نے سجدہ کیا، صدیق اکبر اور عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت فرمائیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمائے اگر سجدہ اللہ کے علاوہ عبادت کا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یہ جائز نہیں ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ سجدہ تعظیمی میرے نبی نے آ کر بند کیا ہے، اور باقی تعظیم کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس طرح بھی تعظیم کوئی بجا لائے۔ بعض کہتے ہیں اٹھنا بھی نہیں چاہیے تعظیم کے لیے، ایک حدیث آتی بھی ہے لیکن وہ حدیث منسوخ ہے، نبی پاک کی کلمات ہے زبان پاک سے، فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے نہ دیکھو نہ اٹھو۔ اٹھنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اٹھنے کا ایک وقت متعین کیا ہے، جب میں حجر مبارک سے باہر آؤں اور تمہاری نظر میرے جمال جہاں آرا پر پڑے اس وقت بے شک قیام کرو، اس سے پہلے نہ اٹھو۔ اٹھنے کی پابندی نہیں ہے، قیام تعظیمی جائز ہے۔ صحابہ کرام فرماتے جب حضور مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جاتے تھے ہم اس وقت کھڑے رہتے تھے جب تک سرکار کی پشت مبارک ہمیں نظر آتی رہتی تھی، دیکھتے رہتے تھے۔ کسی کو دیکھتے رہنا نماز ہے تیری، سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیطان نے تکبر کی، اسے کہا میں نہیں جھکوں گا، رب نے کہا نکل جا، بس تیرا میرا معاملہ ختم ہے، قیامت تک میں تجھے مہلت تو دے دیتا ہوں، لیکن جو
تیرا مقام تھا اس سے میں نے تجھے معذور کر دیا۔ ایک قوم گزری ہے جسے قوم عاد کہتے ہیں، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ہود علیہ السلام نے بڑی تبلیغ فرمائی، بڑی نصیحتیں فرمائی، کچھ اثر نہ ہوا۔ اس قوم کو اللہ پاک نے قوت بہت عطا فرمائی تھی، قد ان کے بڑے بڑے لمبے تھے، کتنے 70 گز، 210 فٹ بنتے ہیں نا، یہ تو ان کے درمیانی آدمی تھا جس کا 210 فٹ قد تھا۔ وہ پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لے جاتا تھا اور پتھر کاٹ کر، پہاڑ کاٹ کر، غاریں بنا کر وہ ان میں رہتے تھے، اور اس طاقت نے انہیں تکبر کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ وَقَالُوا، اور کیا کہتے تھے، مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ ہم بڑے طاقت والے ہیں۔ دیکھا نا، طاقت سبب بن گئی تکبر کی۔ کبھی کسی کے 5-6 بیٹے ہوں اور ہو سارے جوان، بڑے تکڑے مضبوط قداور، اس کے اندر بھی خیال آ جاتا ہے پڑوسی میرا کیا کر سکتا ہے، میرے معاشرہ 6 بیٹے ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ یہ خیال ابو لہب کو آیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تیرا بیٹا تجھے کوئی نفع نہیں دے گا، جب رب پکڑے گا نا تیرے بیٹے تجھے نہیں چھڑا سکیں گے۔ کبھی مال و دولت تکبر پیدا کرتی ہے۔ ابو لہب کو یہی فکر تھا، یہی خیال تھا کہ میں بڑا مالدار ہوں، رب کا عذاب آئے گا تو میں مال دے کر چھڑا لوں گا۔ رب فرمایا نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا۔ قارون کا بڑا خزانہ، روایات میں آتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں کتنے اونٹ اٹھایا کرتی تھی، اتنی دولت۔ اس نے کہا تکبر پیدا ہو گیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی زمین میں دنسا دیا، اس کے سارا مال و اسباب، اس کی جائیداد، اس کے محلات، سب کچھ زمین میں دنسا دیا۔ قد آدم کے برابر روزانہ زمین میں نیچے جا رہا ہے، قیامت تک جاتا رہے گا۔ قارون کا آج نام بھی کوئی اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتا۔ کام کیا کیا؟ زکوٰۃ نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا جب حکم دیا، انہوں نے کہا میں زکوٰۃ نکالوں گا اتنا مال کم ہو جائے گا۔ یہی مومن کے دل میں اگر خیال آ جائے تو وہ قارون سے مل جاتا ہے۔ یہ کہے ہاں بھائی تو بڑا میرا محسن ہے، میرے پاس جو کچھ ہے رب کا دیا ہے، اگر وہ مانگتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر نہ دے تو وہ قارون کا ساتھی ہے، اگر دے دے تو صدیق اکبر کے راستے پر ہے، جنہوں نے گھر کا سارا مال نبی کی قدم میں آ کر ڈھیر کر دیا تھا۔ اور کبھی اقتدار کی وجہ سے، اور میں سچی بات کروں، کبھی علم کی وجہ سے بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ میں بڑا عالم ہوں، علامہ ہوں، میں بڑا زبردست عالم ہوں، یہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے۔ کبھی مریدین کی کثرت پیر کو تکبر میں لا سکتی ہے۔ جی میں وہ دروازے سارے سمجھا رہا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ قوم عاد نے کہا ہم بڑے طاقتور ہیں، رب نے ایک جملے میں، مختصر سے جملے میں جواب دے دیا۔ اما عاد فاستكبروا في الارض بغير وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، اور تمہیں عقل نہیں ہے جس سے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے۔ بس یہ نقطہ نگاہوں سے اوچھل ہو گیا، ہم ہی طاقت والے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں اٹھا لیتے ہیں۔ رب نے فرمایا جس نے تمہیں طاقت دی ہے وہ طاقت چھین بھی سکتا ہے، جس نے قوت دی ہے وہ قوت واپس بھی لے سکتا ہے، تمہیں زندگی دی ہے زندگی سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ جو آج اقتدار ہے، میرے پیغمبر کی بات مانو، نہیں مانی، پھر کیا ہوا؟ رب نے ہوا کو حکم دیا۔ یہ ہلکا سا عذاب ہے، ہوا چلنے لگ گئی، بھائی بڑا لطف آیا، بڑی پیاری ہوا چلی، پھر ہوا تیز ہوئی، رب نے کہا اور سپیڈ بڑھاؤ ہوا کی، پھر ہوا اور چلی، پھر تیز سے تیز چلی،
روایات میں آتا ہے کہ وہ 70 گز کا لمبا جوان اسے ہوا اٹھا کر پہاڑوں سے پٹک دیتی تھی، بھیجا نکل جاتا تھا۔ ہاں سناؤ بھائی۔ کانو اعجاز نخل خاویہ، کھجور کا تنا بڑا لمبا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رب نے تشبیہ دی ہے، اور اندر سے کھوکھلا ہو جائے، پرانا ہو جائے، وہ کس طرح گرتا ہے؟ رب فرماتے ہیں وہ نوجوان بڑے بڑے بہادر طاقتور قداور اس طرح گر رہے تھے زمین پر۔ اور سبحان اللہ، بعض دفعہ رب اپنے نبی کو کہتا ہے کہ میں اس تیری قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، جیسے لوط علیہ السلام کو حکم دیا آپ چلے جائیں۔ ہود علیہ السلام کو نہیں حکم دیا، اور کچھ تو ان پر ایمان بھی لائے تھے نا، انہیں نہیں حکم دیا یہاں سے نکل جاؤ۔ اب ہوا جب چلتی ہے تو سوراخوں میں بھی پہنچتی ہے، لیکن میرے رب کی قدرت دیکھو، اس کی شان دیکھو۔ انہیں فرمایا تم اپنے ساتھیوں کو جو ایمان لائیں انہیں لے کر ایک جگہ بیٹھ جاؤ، وہ ہوا چلے گی، عذاب کی چلے گی، ساری قوم کو تباہ کر دے گی، لیکن جہاں میرا پیغمبر ہوگا وہاں خوشگوار ہلکے جھونکے بادیں سوا کے آئیں گے، تیز نہیں آئے گے۔ اور جس جگہ حضرت ہود علیہ السلام بیٹھے اور ان کے ساتھی بیٹھے، ادھر ادھر ہوا تیز چل رہی ہے اور وہاں ہلکی ہو کر گزرتی ہے۔ یہ پیغمبر کی بارگاہ ہے، ادب سے چل، انہیں ٹھنڈک پہنچا، کپڑے نہ اڑنے پائے، یہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس آج دوستو دو باتیں یاد رکھو، شیطان بڑا مکرم تھا، بڑی عبادت کی ہے، تکبر کیا، راندہ بارگاہ بن گیا۔ قوم عاد نے، پیغمبر کی قوم، یہ یمن میں آباد تھی، یمن سے لے کر شام تک ان کا علاقہ تھا، بڑا سرسبز و شاداب، بڑے کھیت ہوتے، بڑی فصلیں ہوتی، باغات ہوتے، پھل فروٹ، پانی کے چشمے۔ یہ اس میں آ کر کھو گئے دنیا میں، نے کہا ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں ہود کی، اس کی تعلیم کو نہیں قبول کریں گے۔ دوست آج سنا، کاروبار چل رہا ہے، پیغمبر کی تعلیم بھی موجود ہے، وہ تعلیم ہم تک پہنچانے والے بھی موجود ہیں، خدا کا شکر ادا کرو۔ ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جو قرآن کی ہدایت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ہدایت کو قبول نہ کیا تو ابو جہل بن گیا، اس پیغام کو قبول کیا تو ابو بکر صدیق بن گیا۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو اس کا جی چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا جی چاہتا ہے کفر کرے۔ رب بے نیاز ہے، ہمارے سجدوں سے رب کی ربوبیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کسی کے انکار کرنے سے رب کی خدائی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ ازل سے الہ العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، خیر الحافظین ہے، خیر الرازقین ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، محیی ممیت ہے، حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ اللہ اکبر۔ معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ اللہ اکبر۔ مرید ہے، متکلم ہے، اس کی صفتیں بے شمار ہیں، ازل سے اب تک رہیں گی۔ کوئی آ جائے خیرات لینے کے لیے دے دیتا ہے، کو منہ پھیرے کہتے بھاگ جا، میرے عذاب کے لیے تیار ہو جا، وہ بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، رب جسے پکڑ لیتا ہے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ رب کی گرفت سے، اس کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے ڈرنا اور بچنا چاہیے، ڈرنا اور بچنا چاہیے، اور اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، بندوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اللہ کے رسول کے حقوق ادا کرنے چاہیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اپنے نفس کا بھی حق ہے، فرمایا تیرے پر تیرے نفس کا حق ہے۔ ایک صحابی نہیں سوتے رات کو، ساری رات عبادت کرتے، دن کو روزے رکھتے۔ ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی، توجہ فرمائیں ذرا، آج کیا نبی کے پاس شکایت آ رہی ہے، میرا میاں مجھے تو دیکھتا ہی نہیں، جب گھر آتا ہے مصلی بچھا کر ساری رات سجدوں میں گزار دیتا ہے، صبح روزہ رکھ کر دن روزے میں گزار دیتا ہے۔ شکایت یہ ہو رہی ہے، یہ شکایت نہیں کہ میرا میاں نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں شکایت، آج یہ شکایت ہے۔ اس وقت یہ شکایت تھی اتنی نماز پڑھتے ہیں، میرے نبی نے بلا لیا، فرمایا تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، تیری ذات کا تجھ پر حق ہے۔ مجھے دیکھ، میں سوتا بھی ہوں، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، رب کی عبادت بھی کرتا ہوں، میرا طریقہ دیکھ، طریقہ میرا دیکھ، اس پر چلے گا تو نجات پائے گا۔ اپنی طرف سے طریقے نہیں بنانے چاہیے۔
سمجھے نا؟ اپنی طرف سے نہیں. حضور محبوب الہی فرماتے جو وظائف میں آج خود پڑھتا ہوں ان کی تاثیر اور ہے، جو میرے مرشد نے مجھے حکم دیا تھا میں پڑھتا ہوں ان کی تاثیر کچھ اور ہے. یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. لوگ اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسماء حسنہ میں بھی تاثیر ہے. جس طرح دواؤں میں تاثیر ہے، مزاج گرم ہو تو شہد کھائے گا ضرور تکلیف پہنچائے گا، اس کے لیے حکم کیا ہے کہ پانی میں ملا کر پی، شہد بھی تیرے اندر چلا گیا اور تو مزاج. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی تاثیر ہے. جو اللہ کی تاثیر ہے، رحمان کی الگ ہے، رحیم کی الگ ہے، غفار کی الگ ہے، ستار کی الگ ہے، قہار کی الگ ہے، ودود کی الگ ہے، لطیف کی الگ ہے، خبیر کی الگ ہے. اللہ کے ہر اسم کی اپنی تاثیر ہے. مرشد کامل پہلے روح کی نبض دیکھتا ہے، اس کا مزاج دیکھتا ہے، پھر اسم پاک اس کے لیے تجویز کرتا ہے، وہ تیر بہدف لگتا ہے، وہ نشانے پر تیر لگتا ہے. پہلے مزاج پہچانو کہ کون سا اسم میرے مطابق ہے. وہ حکمت کی کتابیں پڑھ کے کوئی مطلب نہیں کھول بیٹھتا کہ میں حکیم بن گیا ہوں. تجھے کیا پتہ نبض کہاں ہے، کیسے پکڑنی ہے، نبض کیسے دیکھنی ہے، نبض کی حرکت کیا بتاتی ہے. جس نے کسی حاذق حکیم کے پاس اس شاگردی کی ہے، اس حکیم نے بتایا ہے کہ اس انگلی میں رب نے یہ حص رکھی ہے، یہ ہے نبض. یہ چھوٹی انگلی جب اس نبض پر آئے گی اور پھر نبض کی رفتار ایسی ہوگی، پھر یہ بیماری ہوگی، یہ سبب ہوگا. استاد بتائے گا تو بات بنے گی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آنکھ یہ دکھتی ہو دوائی دوسری آنکھ میں ڈال دے. حاذق حکیم کی ضرورت ہے، ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، ماہر کی، صرف ڈاکٹر کی نہیں، ماہر ڈاکٹر کی. ورنہ ایسے کرتے ہیں ٹی بی کے مریض کی ایکس رے جی بلڈ پریشر کو دے دی، اس کی ایکس رے اس کو دے دی، علاج ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی کبھی کبھی متشابہ کھا جاتے ہیں نا. ہاں دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے تکبر سے. آپ بھی کوشش کریں، یہ بری بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، کھا جاتی ہے. کہتے ہیں جیسے شوگر ہو جائے، اندر اندر سے کھاتی رہتی ہے، کمزور ہوتا رہتا ہے، یکدم وہ گر جاتا ہے. یہ تکبر روحانی بیماری ہے. تواضع بہترین وصف ہے، اللہ کے سامنے جھکنا اور بندوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آنا. دل میں کبھی خیال نہ ہے کہ میں اچھا ہوں. ہاں اوپر بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے تجھے اٹھا کر نیچے بٹھایا جائے، نیچے بیٹھے تو پھر تجھے اٹھا کر اوپر بٹھایا جائے. یہ تیری عزت ہے. عزت کیسے اس نے پائی ہے؟ نیچے بیٹھا ہے، اب اسے لوگوں نے، مجلس والوں نے اوپر بٹھایا، عزت پا گیا. جو پہلی آ کر اوپر بیٹھ گیا، انتظامیہ کہ نہیں صاحب آپ وہاں بیٹھے، یہ کسی اور کی بیٹھنے کی جگہ ہے. نیچے بیٹھنے والا بڑے فائدے میں. اور سنو، میرے نبی پاک نے مکہ مکرمہ میں کافروں کی بکریاں بھی چرائی ہیں. حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کا ذکر نہیں کرتا، وہ حضور کا بچپن تھا. اب مکہ مکرمہ میں میرے نبی نے بکریاں چرائی ہیں. حضور سے جب پوچھا گیا، فرمایا میں نے نہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. یہ بکریاں کیوں چرائی جاتی ہیں؟ تواضع کی ذات ہے، تواضع کا وصف پیدا ہو جائے، عاجزی کا وصف پیدا ہو جائے. میں نے بعض درویشوں کو دیکھا ہے اپنے پیروں کے آستانوں پر حاضرین کی جوڑے سیدھے کرتے ہیں. یہ بھی ایک وصف ہے نا. کبھی جھاڑو دے کر وہ پھیرتے ہیں، کبھی پانی بھرتے ہیں، کبھی وضو کراتے ہیں، اور کبھی کونے میں جا کر آنسو بہاتے ہیں. یہ عاجزی کرنے والے کو نعمتیں ملتی ہیں. جو بڑا بن کر رہتا ہے، شیطان کہتا تو میرا بیلی ہے، مجھ سے پوچھا کر، میں تجھے مشورہ دوں گا، چل میرے ساتھ چل. کوئی بڑائی والا پیغمبر نہیں بنا، کوئی بڑائی والا تکبر والا ولی نہیں بنا، کوئی تکبر والا غوث قطب ابدال نہیں بنا. جتنے بنے ہیں سب نے عاجزی کا رستہ اختیار کیا ہے. بڑا بننے والے کو آپ حکومت تو بنا کر دے سکتے ہیں، وزیر بن سکتا ہے، مشیر بن سکتا ہے، کوئی امیر کبیر بن سکتا ہے، کوئی مالدار بن سکتا ہے، سرمایہ دار بن سکتا ہے، لیکن روحانی نعمتیں نہیں ملتی. ان کو ملتی ہے جو خاک نشین ہوتے ہیں، خاک نشین ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ ان کی رفتار سے پتہ چلتا ہے، ان کی گفتار سے پتہ چلتا ہے، ان کے حالات بتاتے ہیں کہ یہ لوگ عاجزی والے۔ اللہ پاک ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، تکبر سے بچائے۔ انشاءاللہ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ ٹھیک 1:30 بجے یا 35 منٹ پر اپنی گفتگو ختم کر لوں اور اس کے بعد 1:45 بجے جمعہ پڑھوں۔ کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، اس کی مجھے تکلیف اس طرح ہوتی ہے کہ بعض ملازم لوگ آتے ہیں، سروس سے آتے ہیں، کوئی بینک سے آتا ہے، تو ان وقت پر واپس نہیں جا سکتے۔ میں اپنی گفتگو کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں جی، ویسے تو ہمارے ملک میں وقت کی پابندی یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک شخص نے شادی کا کارڈ بھیجا، رات کو پروگرام تھا، 8 بجے، میں 8 بجے چلا گیا تو ابھی تک میزبان ہی نہیں آئے۔ میں نے کہا میں نے بڑی غلطی کی ہے، وقت پر آ گیا ہوں، آئندہ انشاءاللہ نہیں وقت پر آیا کریں گے۔ مولوی کے لیے مجبوری ہے کہ تو نے اگر 1 بجے کا وقت مقرر ہے، 1:30 بجے کا وقت، سوئی بڈھے مسیتی دے بالکل اگے پیچھے نہیں ہونے دے، کہتے اٹھ مولوی پہ نماز پڑھا۔ اس بیچارے سنتا پڑھنی چھوڑ دیتا، سنتے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ نمازی ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اس کو بعض بزرگ بدعت کہتے ہیں۔ عین وقت پر نماز کو کھڑا کرنا یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ اس لیے اپنے مسجد کے امام کو تھوڑی لچک دے دیا کرو، آرام سے نماز پڑھے، کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی رب نے یہ تو نہیں کہا 1:30 بجے ہی زور کی نماز پڑھو۔ میرے نبی پاک کو جبریل نے 2 دن نمازیں پڑھائی۔ جبریل سدرۃ المنتہا چھوڑ کر میرے نبی کو نمازیں پڑھانے کے لیے آئے۔ پہلے دن 5 نمازیں پڑھائی، بالکل ابتدائی وقت میں، وقت شروع ہوتا ہے نماز پڑھا دی، اور دوسرے دن بالکل آخری وقت میں نمازیں پڑھائی، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ ان دونوں وقتوں کے درمیان آپ کی امت کا وقت ہے، جس وقت پڑھ لے قبول ہے۔ یہ بات لوگ سمجھتے ہیں نا جلدی پڑھ لینا ہی افضل ہے، نہیں، جبریل امین نے آخری وقت میں بھی نماز پڑھائی ہے۔ تو اللہ نے جب وسعت اور گنجائش دے دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ 2-4 منٹ پہلے پیچھے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ مسجد کے مولوی صاحب کا ضرور خیال رکھا کرو، میرا بے شک نہ رکھو، اس لیے کہ میں تمہارا تو خطیب نہیں نا، میں تو اپنی مسجد کا خطیب ہوں، تمہارا خطیب نہیں۔ اگر تمہارا خطیب ہوتا نا تو مجھے دنیاوی بڑے فائدے حاصل ہوتے۔ اب میں ایک اجنبی کی طرح زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے اس میں بڑا لطف آ رہا ہے۔ میری زندگی میں کوئی شریک نہیں، میرا کام ہے تو اس کی ذات پاک سے کام ہے۔ تیرا ذکر ہے، تیری فکر ہے، تیری صبح ہے، تیری شام ہے، تیری یاد ہے۔ اللہ اپنی یاد میں رکھ اور اپنے نبی کے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے تو نے اگر چنا ہے تو قبول فرما، مزید توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔